سورہ المومنون انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں آج مکمل کرنے کی۔ تو ہم نے لاسٹ ویک آیت نمبر 97-98 شروع کی تھی، تو انشاءاللہ اس کی کافی کر لی تھی ہم نے، تھوڑی سی تفسیر رہ گئی ہے، انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ دعا دیکھی تھی ہم نے یہاں پر آیت نمبر 97-98 میں کہ پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ تو مختلف دعائیں وغیرہ میں نے آپ کو لاسٹ ویک بتائی تھی، کچھ احادیث کا مطالعہ ہم نے کیا تھا، کچھ ہم نے قرآنی آیات اس کے ریفرنس سے دیکھی تھی۔ تو اب اس میں ایک آدھ اور حدیث ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا ہے، یعنی فطرتاً حنیف کیا مراد ہے کہ ہم سب مسلمان یکسو ہیں، یعنی جو مومن ہوتا ہے وہ یکسو ہوتا ہے، شرک میں وہ بیسکلی جو اس کی فطرت ہے وہ شرک کی طرف مائل نہیں ہوتی ہے۔ بس شیطان نے ان کے فطری دین سے ان کو گمراہ کر دیا ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی جو بھی کوئی فطرت کے خلاف جا کر گناہ کرتا ہے، کا ارتکاب کرتا ہے یا شرک کرتا ہے یا کوئی بھی بدعت کرتا ہے، کوئی بھی ایسا غلط کام کرتا ہے، تو وہ بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی فطرت کا حصہ نہیں ہوتا، وہ آؤٹ آف وے جا کے ان چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور یہ کون کرواتا ہے؟ یہاں ہمیں جو حقیقت پتہ چل رہی ہے، شیطان اس میں انوالوڈ ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں آتا ہے کہ شیطان قیامت کے دن انسانوں سے جو اس کے کہنے میں آئے تھے ان سے کہے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے تم سے کیے ان میں سے کوئی پورا نہیں کیا۔ میرا تم پر کوئی زور تو نہ تھا، میں نے صرف یہ کیا کہ اپنے راستے کی طرف آنے کی تم کو دعوت دی، اور تم نے میری دعوت کے اوپر لبیک کہا، تو اب آج مجھے ملامت مت کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ تو یہ وہ دھوکہ ہے، یہ وہ فریب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 12 مقامات پر قرآن میں آگاہ کیا ہے۔ ایک پریکاشنری میجر کے طور پہ ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس سے دشمن ہی سمجھو۔ سورہ فاتر کی آیت میں بھی یہ بات آتی ہے۔ تو یہ وہ دھوکہ ہے جو یہ دنیا میں بھی بیسکلی ہمیں دے رہا ہے، لیکن ہمیں ادراک نہیں، اور قیامت میں جا کے تو یہ حال کرے گا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اس کے ساتھ اس دنیا میں بڑی دوستی نبھائی تھی۔ تو آگے چلتے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 99 سے لے کے 101 تک۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا، اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جس سے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک۔ پھر جوں ہی کہ سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اب ان آیات میں 3 آیات میں بہت ساری حقیقتوں کا ادراک ہے، ایک ایک کر کے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ یہ اس دن کہے گا، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے حتیٰ کہ یہ اللہ کے پاس پہنچے اور کہیں گے کہ موت کا وقت آئے گا تو کہنا شروع کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے واپس دنیا میں بھیج دے۔ تو یہ کن کا ذکر ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ ہر وہ نافرمان کفار کی بات ہے جنہوں نے اپنی زندگی سبیلت فی دنیا کے لیے انہوں نے لگا دی، یعنی دنیا کے لیے ساری زندگی انہوں نے کھپا دی۔ اور یہ آرزو یہ کافر کن کن مواقع پہ کرے گا؟ قرآن میں ایک آیت میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے، لیکن ایک جنرلی ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ موت کے وقت، یعنی جان کنی جب بالکل جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی کافر کو پتہ چل جاتا ہے میرا انجام کیا ہے، اور یہاں پہ آپ نافرمان انسان کو بھی اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔
تو سب سے پہلے وہ ریگریٹ اور یہ جو خیال اس کو آئے گا کہ واپس مجھے ایک زندگی ملے اور میں دوبارہ چلا جاؤں، تو نمبر 1 یہ کہ جان کنی کے وقت، اس کے بعد پھر جب دوبارہ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن وہ یہ آرزو کرے گا، جیسا کہ ابھی ہم دیکھ بھی رہے ہیں یہاں پر ایک مثال سے آیت میں. پھر بارگاہ الہی میں کھڑے ہوتے وقت، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا سوال جواب کے لیے، تو وہ تو ڈائریکٹ ہی اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ یہاں تو باز نہیں آئے گا، اس دن یہ سب کچھ کرے گا یہ. پھر آخری وہ وقت ہوگا جب وہ یہ بات کرے گا، جب اسے جہنم کے جو دروغہ ہیں اور جہنم میں لے جانے والے فرشتے ہیں، تو وہ جب اس کو جہنم میں داخل کر رہے ہوں گے تو اس وقت بھی وہ یہی کہے گا، یہی بات بار بار ریپیٹ کرے گا. تو یہ وہ چند مقامات ہیں جن میں انسان کو قیامت کے دن جا کر بہت ہی ریگریٹ کا سامنا کرنے پڑے گا. اور اس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوگا؟ جان کنی کے وقت سے، جب جان نکالی جاتی ہے. اور بات ساری یہ ہے کہ جتنے بھی مواقع یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، اس دن افسوس کرنا، غم کا اظہار کرنا، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنا، التجا کرنا کوئی بھی نفع مند ثابت نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ساری باتیں کرنا. اور اس طرح کے جو مضامین ہیں، اگر آپ ان کو آیات کے حوالے کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو یہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 میں آتے ہیں، آیت نمبر 10 اور 11 میں دونوں میں آتا ہے. پھر سورہ ابراہیم آیت نمبر 44 میں آتا ہے اسی طرح کی ان کی ریگریٹ اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے واپس بھیج دے. پھر سورہ آراف آیت نمبر 53 میں آتا ہے. سورہ الف لام السجدہ آیت نمبر 12 میں آتا ہے. سورہ فاطر آیت نمبر 37 میں آتا ہے. پھر ہے سورہ شورا آیت نمبر 24. پھر ہے سورہ المؤمن آیت نمبر 11 اور 12. اور اس طرح اور بھی آیات ہیں، میں نے پوری لسٹ نہیں دی ہے ابھی آپ کو. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے سارے مقامات ہیں جن میں ریپیٹڈلی انسان، جن میں کہ کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، کہ وہ یہ آرزو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تم دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دے تو میں نیک عمل کروں. اچھا، پھر اس کے بعد یہاں بتایا جا رہا ہے کلا، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جب بات آ جاتی ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ٹھیک ہے، یہاں نہیں ہے، ویسے جب اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک ڈانٹ ڈپٹ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جملہ ادا کیا جاتا ہے کہ مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. یعنی مراد کیا ہے کہ اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، کلا ہرگز نہیں. ایک تو پہلی بات یہ کہ ہرگز نہیں تم کو دوبارہ دنیا میں ہم بھیجیں گے، یعنی ہرگز ہم نہیں بھیجیں گے، ٹھیک ہے، ایک مطلب یہ. سیکنڈ مطلب یہ ہے کہ ہرگز نہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ بات تمہاری سچی، تم جھوٹ بول رہے ہو. تم دوبارہ بھی دنیا میں جاؤ گے تو تم وہی کچھ کام کرو گے جو تم اب تک کرتے رہے ہو. جو کچھ تمہارے پاس 70 سال 80 سال کی مہلت تھی، تم نے کون سا فائدہ اسے اٹھا لیا؟ اس وقت بھی تم یہی کچھ کرتے رہے، اور ابھی بھی یہ جو تمہاری بات ہے نا، تو یہ ایک بہانہ ہے، ہرگز نہیں یہ پاسبل ہے. آیت نمبر یہ آگے جو کلا کا آ رہا ہے نا، یہ آیت نمبر 100 میں آ رہا ہے. یہ یہاں دیکھیں آپ، ہاں یہاں پہ آ رہا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، ٹھیک ہے، میں نے شاید کہا تھا کہ اس آیت میں نہیں ہے، تو آیت نمبر 100 میں ہے. تو یہاں جو یہ بات آ رہی ہے نا کہ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، یعنی مراد یہ کہ میں بڑا عمل کروں گا، امید ہے مجھے اپنے سے، اور آپ مجھے ایک دفعہ بھیج کے تو دیکھیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، ہرگز نہیں. تو یہ جو کلا کی ٹرم ہے نا، یہ 2 لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہے، قرآن میں بہت سارے مقامات پہ آئی ہے، تو یہ دونوں معنی یہاں پر اس کے ہو سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور بات کیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس سے مراد یہی ہے کہ جب یہ جائے گا تو بھی اسے صالح عمل کی، نیک عمل کی توفیق نہیں ہوگی، یعنی کرے گا ہی نہیں، بات ہی بنا رہا ہے. اچھا، دوسرے ایک اور مقامات پہ سورہ انعام آیت نمبر 27 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو پھر بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. یعنی جو بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں ایگزیکٹلی سورہ الانعام آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بات بتا دی، پہلے بتا دی کہ یہ وہی کچھ کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ انسان کی جو فطرت ہے وہ بدلتی نہیں ہے، اور جو انسان کا دنیا میں عمل ہوتا ہے اسی پہ انسان مرتا ہے، وہی اس کا انجام ہوتا ہے، اور وہی کچھ وہ اس کا نیچر کا حصہ بنا ہوا ہوتا ہے. اچانک سے انسان کوئی بدل نہیں جاتا ایک دن میں. پھر قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
مفسر قرآن ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو کافر کی آرزو ہے، جو ہم یہ مختلف، میں نے آپ کو حوالہ جات بھی دیے ہیں، آپ کو ٹائم ملے تو اس کو چیک کیجیے گا آیات کو، تو ان میں جو آرزو میں بڑا سبق موجود ہے ہمارے لیے، اور وہ کیا سبق ہے کہ کافر دنیا میں جانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ سے خواہش کا اظہار نہیں کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے دنیا میں واپس بھیج دیں تو میں دوبارہ سے اپنے خاندان اور قبیلے کے ساتھ مل جاؤں، یہ دعا نہیں کر رہا ہے، وہ یہ آرزو نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے بھیج دیں تاکہ میں عمل صالح کروں، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ زندگی میں جو اس وقت ہمیں ٹائم ملا ہوا ہے، ہمارا جو سب سے بڑا بیریئر ہوتا ہے نا، ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے گھر والے راضی نہیں ہوتے، ہمارے خاندان والوں کی وجہ سے ہم فلاں اچھا کام نہیں کر سکتے، یا خاندان والوں کی وجہ سے ہم بدعات نہیں چھوڑ سکتے، خاندان والوں کے پیچھے چل کے ہم ان اسلامک کلچر، ہندوانی رسومات کو ترک نہیں کر سکتے۔ تو یہ یہاں پر ان کا کہنا یہ کہ اس میں بڑا سبق ہے کہ ہم اس کا جائزہ لیں، کافر کے ایک جملے کا یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمان کا، کہ وہ اس وقت یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے میرے خاندان والوں کے پاس بھیج دیں، بلکہ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں ایک سے ایک نیک صالح عمل کروں گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کے وقت جو ہمارے پاس ٹائم ہے اس میں ہم عمل صالح کر جائیں، تاکہ کل قیامت کے روز اس قسم کی آرزو، جس کو آپ ابس آرزو کہیں کرنے کی کوئی نوبت نہ ہے، کیونکہ بیکار ہے نا، اس وقت کی یہ آرزو بالکل بیکار ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ اگر آج ہم یہ آرزو کریں، قرآن پڑھ کے ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ دوبارہ سے نیکی کی طرف لوٹا لیں، ہماری فطرت کی طرف لوٹا لیں، ہماری جو فطرت ہے ہم دوبارہ اس کے پر لوٹ آئیں اور ہم عمل صالح کریں، تو آج اس کا فائدہ ہے، کل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر ایک اور بڑی اہم چیز کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے آیت نمبر 101 میں، اور بلکہ 100 سے شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 100 اور 101 میں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مرنے والے ہیں ان کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے۔ تو برزخ کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان اگر کوئی آڑ آ جائے، کوئی اوٹ آ جائے یا کوئی حجاب آ جائے تو وہ برزخ کہلاتا ہے نا، یہ جو بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ اب جب ہم دیکھیں گے کہ برزخ کا مراد دنیا اور آخرت کی قبر کی زندگی سے کیا مماثلت ہے، اس کو جب ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں، ایک ہے دنیا کی زندگی اور ایک ہے آخرت کی زندگی، ٹھیک ہے نا، ایک دنیا ہے ایک آخرت ہے، پتہ ہے نا ہمیں، یہ دو زندگیاں ہیں، تو ان کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے وہ برزخ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو تھوڑا سا میں آپ کو اس طرح ڈائیگرام سے بتا دیتی ہوں۔ یہ جیسے دنیا اور ادھر ہے آخرت، اب یہ جو بیچ کا حصہ ہے نا، یہ والا پورا، یہ ہے برزخ، اور اس کو آپ ایزی سمجھنا چاہیں تو اس کا مطلب ہے قبر کی زندگی، لٹرلی اس کو ایسے کہا جاتا ہے۔ یہ تو اس کو اب ہم یوں سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کا معاملہ کیا ہے۔ دنیا کی زندگی اس وقت تک ہے جب تک آپ اس دنیا میں زندہ ہیں، جیسی موت واقع ہوتی ہے دنیا کی زندگی ختم، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، آخرت جو ہے وہ ابھی تک کسی نے نہیں دیکھی، ہم نے دنیا میں تو نہیں دیکھتا نا آدمی آخرت، بس صرف ایک اس کے لیے تیاری کرتا ہے، دیکھتا نہیں ہے، نہ قبر میں وہ آخرت کو دیکھے گا۔ آخرت کا دن کب شروع ہوگا؟ جب دوبارہ سے قیامت کے دن دوبارہ سے انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، تو اس میں تو ابھی ٹائم ہو گیا نا۔ تو ایک طرف یہ دنیا ہے اور وہ دوسری ایکسٹریم آخرت ہے۔ اب ان کے درمیانی جو حصہ ہے، جو درمیانی وقفہ ہے، جس میں کہ ہم قبر میں دفن کیے جاتے ہیں اور قبر کی اور برزخ کی زندگی کو ہم گزارتے ہیں، تو دراصل یہ برزخ کی زندگی کہلاتی ہے۔ آپ اس کو قبر کی زندگی کہہ لیں، اگر قرآن کے حوالے سے آپ بات کریں گے تو آپ برزخ کی زندگی کہیں گے، بات وہی ہے، اوڑ، میں نے آپ کو بتا دیا نا، اوٹ ہے، اوڑ ہے، حجاب ہے، اگر آپ اس کا مطلب جاننا چاہیں نا تو اوٹ یا حجاب، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ زندگی ہے
کہ جہاں پہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارا جو باڈی ہے وہ دنیا کی زندگی سے منتقل ہو کے اور قبر میں چلی جاتی ہے. ابھی ہمارا معاملہ ختم نہیں ہوا، ابھی ہمارا پروسیس ختم نہیں ہوا، ابھی بحیثیت انسان ہم ختم نہیں ہوئے، ابھی بہت کچھ آخرت میں پیش آنے والا ہے. یعنی ہمارے اپنے بھی جو پیارے اور ہمارے رشتہ دار اور ہمارے والدین قبر میں ہیں، سمجھیے وہ بھی ایک طرح کا ٹائم کاٹ رہے ہیں، وقفہ کاٹ رہے ہیں. یہ گیپ ہے، ایک وقفہ ہے. اچھا، اب اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور معاملہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا وجود اس دنیا میں جس حال میں بھی ہے اور اس کے بعد اس کی پھر ایک موت واقع ہوتی ہے. موت کیسے واقع ہوتی ہے؟ یا تو اس کو دفن کیا جاتا ہے قبر میں، یا اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے وہ سمندر میں ڈوب بھی سکتا ہے، پلین بھی اس کا کریش ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ جیسے ہندو ہیں وہ جلا کر اپنے مردے کو اور اس کی راکھ اڑا دیتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو دریا میں بہا دیا جاتا ہے، مختلف لوگوں کے اپنے طریقے ہیں. کوئی کسی جانور کی خوراک بن جاتا ہے نا، شیر نے پہاڑ کھایا، سنتے ہیں ہم بعض دفعہ ایسی باتیں. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں، اس کے علاوہ بھی آپ امیجن کر لیں جیسے جیسے بھی موت واقع ہوئی، جو بھی طریقے سے موت واقع ہوئی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ ان سب انسانوں کو ایک نیا وجود دے کے اور میدان حشر میں اکٹھا کرے گا. یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ راگ بنا کے اڑا دیا گیا تو بس اب اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات بتائی تھی کہ ان کی قبر کا معاملہ کیا ہوگا واللہ عالم. لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پلین کریش میں اگر کسی کی باڈی ایک اللہ معاف کرے کہ ایک حصہ باڈی کا، یا حصہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ تو کہتے ہیں نا ایک انگلی، دو انگلی، ایک ہاتھ ادھر گرا، دوسرا ہاتھ ادھر گرا، تو اس کی قبر وہ سب جگہ اللہ اس کے اوپر قادر ہے کہ اس کو قبر بنا دے. یعنی ہر مقام اس کا وہ قبر ہے. تو یہ ہمارے سوچنے کی بات نہیں ہے کہ اس کا کیا ہوا، وہ اس کا سب کچھ، وہ حالت قبر میں برزخ کا ٹائم یہ سب بھی گزار رہے ہیں. یہ جو راکھ بنا کے اڑا دیے گئے نا، تو وہ جو راکھ اڑی ہے وہ ان کی برزخ کی زندگی ہے، وہ ان کی قبر ہے. جہاں جہاں وہ راکھ گئی ہے، وہ اللہ ان کو سمیٹنے پر، اور اللہ تعالیٰ وہ ان کے قبر کو کس حصے پر کتنی بڑی بنانے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. تو یہ بات ضرور سمجھ لیجیے گا کہ جو بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قبر میں قبر عذاب کوئی چیز نہیں ہے، اور جو لوگ پلین کریش میں مر گئے تو ان کا کیا ہوگا، سب اللہ تعالیٰ اپنا انتظام رکھتا ہے. اور اللہ کے لیے تو یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں. ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ ہماری جو ہڈیاں ہیں وہ تو رل مل واقعی جاتی ہیں. ہڈیاں کہاں رہتی ہیں؟ جسم جب تدفین ہوتی ہے تو ایک عرصے کے بعد تو ویسے بھی ہڈیاں وڈیاں بالکل، یعنی مراد یہ موسٹلی گل جاتی ہیں، تھوڑی بہت رہ جاتی ہیں. باڈی تو گلی جاتی ہے نا. تو پھر وہ تو یوں بھی آدمی کہے کہ وہ باڈی نہیں رہی تو اب اس کا کیا معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ چیز بھی کلیئر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اس کانسیپٹ کو. اس کے بعد سورہ منافقون کے آیت نمبر 10 میں آتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ اس طرح کے بہت سارے ریگریٹ ہیں جو جیسے اس دن کرے گا کافر. تو اس میں سے سورہ منافقون کی ایک میں نے خالی سلیکٹ کیا ہے، جو جتنا ٹائم کی کمی کی وجہ سے، کہ اس دن کے حساب سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے خرچ کر لو، اس کو خرچ کر لو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے مہلت دی ہوتی تو میں صدقہ کرتا اور میں صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم خرچ کر لو، اللہ کی راہ میں مال کو لگا دو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب تم یہ ریگریٹ کرو. تو میں نے صرف آپ کے سامنے ایک ہی آیت رکھی ہے. آپ یہ ساری جب آیتوں کا مطالعہ کریں آپ دیکھیں گے کہ کیا حسرت ہے انسان کی، اور کیسی التجا اور کیسی تڑپ ہے کہ کاش آج دنیا میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے اگر انسانوں کے اندر. تو میں سمجھتی ہوں ایک انسان کافر نہ رہے اگر یہ جذبہ اور یہ ڈر پیدا ہو جائے. لیکن اس دن کا ڈرنا، اس دن اللہ تعالیٰ کے آگے ریگریٹ کرنا، اس دن اللہ کے آگے سر جھکانا کوئی فائدہ نہیں، بالکل بیکار ہے. آج ہمارا امتحان ہے، وہ تو دارالجزا کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تو میں نے تمہارا تو فیصلہ کرنا ہے. آج تو سب کچھ تم جو لے آئے ہو بس اب تو مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ تم جنت جا رہے ہو یا جہنم جا رہے ہو. آج تھوڑی ٹائم ہے تمہارے پاس کام کرنے کا یا اللہ کے آگے نیکی کرنے کا یا صدقہ. کس کو صدقہ دو گے؟ سب تو آپ کو تو پتہ ہے نا کیا حال ہے، وہ تو سب میدان حشر میں بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہیں. تو کس کو صدقہ دینا چاہ رہا ہے؟ اب کیا فائدہ ہے؟ یا کس کے لیے اب نماز پڑھے گا؟ نماز پڑھنے کا تو ٹائم ختم ہو گیا. قیامت کے دن کون سی نماز ہے؟ کوئی نماز روزہ نہیں جب تک سب کے فیصلے ویسلے نہیں ہو جائیں گے. تو وہ تو سب نیکیاں کرنے کا ٹائم چلا گیا. اس وقت کیا ہے، مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے کوئی پڑھانے والا ہے، کوئی مجھے قرآن کورس کرا دے.
تو وہ کوئی ٹائم نہیں ہے اب اس وقت. آپ سوچیں بھی نا تو یہ کتنی بیکار کی ریگریٹ ہے جو انسان کرے گا نا. لیکن آج یہ بات نہیں سمجھ آتی لوگوں کو, یہ بات آج نہیں سمجھ پاتے کہ وہ دن جب ہم ریگریٹ کریں گے. اور دیکھیے کیا کہہ رہا ہے, کاش میں تو مجھے مہلت دے, تھوڑی سی مجھے مہلت دے دے تو میں صدقہ کروں اور 100 لوگوں میں شامل ہو جاؤں. یعنی اس کو پتہ ہے میں کتنا بڑا گنہگار ہوں, میں نیک نہیں ہوں, پتہ انسان کو سب ہوتا ہے جو وہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو وہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ کاش میرا انجام 100 لوگوں, کیونکہ دیکھ رہا ہے کہ نیک لوگ کہاں جا رہے ہیں, نظر تو آئے گا نا ان کو, دکھایا جائے گا ان کے حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے. تو اس وقت کہے گا کاش دیکھو یہ جو گروپ جا رہا ہے نا جنت میں, تو اللہ تعالیٰ مجھے واپس بھیج دے, مہلت دے دے, میں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. لیکن آج آپ دیکھیے کہ اگر آپ ہی لوگوں کا ایکسپیرینس ہوگا یا عام طور پہ بھی اگر آپ قرآن کلاس میں آنے کے لیے کہیں یا درس میں انوائٹ کرنے کے لیے کہیں, تو کتنے لوگ ہیں جو آگے بڑھ کے آنا چاہتے ہیں. زیادہ تر جان ہی چھڑا رہے ہوتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ توفیق دے دیتا ہے, ورنہ تو نہیں کسی کا دل چاہ رہا ہوتا نا. تو اس دن جو ہے نا خود تمنا کر رہا ہے, لیکن ایکسپائرڈ ہو گئی اب یہ ایسی خواہش کا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں ہم ایک اور بات کہ یہ جو اللہ کے نافرمان ہوں گے, یا آپ ان کو کافر بھی کہہ لیں کیٹیگری میں, وہ یہ بار بار یہ تمنا کریں گے. مومن جو ہے وہ اللہ کے پاس جانے کے بعد لوٹنا نہیں چاہے گا اتنا اچھا مقام دیکھنے کے بعد. یہ بھی ایک فرق ہے انجام کی وجہ سے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم عالم برزخ کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو اگر آپ یعنی ویسے بھی تھوڑا سا اس کو سمجھنا چاہیں تو اس کو ٹوائلائٹ زون, آپ نے ورڈ سنا ہوگا انگلش میں نا, وہ یہ کہلاتا ہے. یعنی دنیا سے ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ ہے, اور ایسی کیفیت ہے جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ ویٹنگ روم کی انسان کی ہوتی, اور ایسا ویٹنگ روم ہے کہ جس میں ہم دنیا میں تو اگر ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے رابطہ کر لیتے ہیں, خاص طور پہ موبائل فون وغیرہ کی وجہ سے, اور ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوتا ہے. اگر ہم کسی کے ساتھ ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں, کھا پی سکتے ہیں. لیکن یہ ایسا ویٹنگ روم ہے کہ یہاں روحیں دنیا میں کسی شخص کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتی. ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ برزخ کی جو زندگی ہے اس میں جو مردے ہوتے ہیں ان کو دنیا میں جو ان کے پیارے رہ گئے ہیں ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھیے گا, ٹوٹلی ڈسکنیکشن ہے. میں نے اسی لیے آپ کو بتا دیا کہ دیکھیے مطلب کیا ہے, آپ خود دیکھ لیجیے مطلب کیا ہے برزخ کا. آڑ, اوٹ, حجاب. تو حجاب جب آ گیا تو حجاب کا کیا مطلب ہے, اس طرف نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا, یہ جیسے یہ سامنے اسکرین رکھی ہوئی ہے نا, پیچھے آپ لوگوں کے رکھی ہوتی ہے نا اسکرین, تو اس طرف میں اگر یہاں سے دیکھ رہی ہوں تو مجھے اسکرین کے اس طرف کچھ بھی نہیں دکھ رہا, مجھے نہیں پتا چل رہا. تو یہ مراد ہے کہ یہ یاد رکھیے گا کہ جو یہ ہمارے عام طور پہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ تیسرے دن تیجا کرتے ہیں جو, تو ان کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ تیسرے دن روح آئے گی ہمارے والد کی یا فلاں کی, تو ان کی پسند کا کھانا بناتے ہیں, میوے رکھتے ہیں, ان کے پسند کا میٹھا بناتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے. اس کے بعد پھر 40واں کیوں کرتے ہیں, یہ میں آپ کو سوچ بتا رہی ہوں, بعض لوگوں کو تو پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے, لیکن جو اس کے پیچھے سوچ ہوتی ہے, اور یہ ٹھیٹ ہندوانی سوچ ہے. تیجا کا جو ورڈ ہے نا یہ ہے ہی ہندوؤں کا ورڈ, یہ ہندوؤں کے اس سے کلچر سے نکلا ہے تیجا. پھر جو 40واں ہوتا ہے تو اس میں کہتے ہیں 40ویں دن پھر روح لوٹ کے آتی ہے اپنے گھر پہ, اور آ کے وہ بھٹکتی پھرتی ہے. یعنی یہ ان کا کانسیپٹ بالکل ہندوؤں کا بھی یہی کانسیپٹ ہے. وہ تو کہتے ہیں نا آتما, اس کو آتما کہتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں 7 جنم ہوتے ہیں آتما کے, بار بار وہ جنم لیتا ہے انسان, کبھی بلی بن جاتا ہے, کبھی بلی بن کے دنیا میں آتا ہے اگر برے کام کیے ہوتے ہیں نا, تو اگلا جنم بلی کا, جانور کا ہوتا ہے, اور اگر اچھے کام کر کے آتا ہے تو ہر دفعہ ایک نئے روپ میں آتا ہے. کبھی کوئی ان کی تو دنیاوی عزت ہوتی ہے نا, جیسے کبھی پریزیڈنٹ بن کے آ گیا, کبھی پرائم منسٹر بن کے آ گیا, کبھی کوئی مشہور آدمی بن کے آ گیا, کبھی گناہ کیے تو جانور بن کے آتا ہے, چوہا بن کے آ گیا مثال کے طور پر. یہ ان کی سوچ ہے نا, تو یہی ہم نے بھی اپنے ذہن میں لے لیا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کو یہ کھانے کی چیزیں بناؤ, اور خود بیٹھ کے کھاتے ہیں نا, اور یا رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں, تو سوچتے ہیں کہ یہ آ کے خوش ہوگا. تو یہ سب ایک ڈریم ورلڈ ہے جس میں ہم رہتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں شب رات کے موقع پہ کہتے ہیں نا کہ یہ مردوں کی عید ہے, وہاں جا کے کھانا پینا لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ کھاتے, یعنی وہاں پہ چلو غریب کو کھلاتے ہیں, لیکن یہ کوئی تک نہیں ہے اس طرح کی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنے کا. یہاں میں نے آپ کو یہ بات بتا دیا کہ کوئی روح لوٹ کے نہیں آتی, اور لوٹ کے آنا تو درکنار, ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ایک اوٹ ہے, اور جس چیز میں اللہ تعالیٰ اوٹ ڈال دے, اللہ تعالیٰ حجاب ڈال دے, آپ بتائیں اس کو کون اس بیریئر کو توڑ سکتا ہے, کس انسان کی ہمت ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ برزخ کی زندگی میں جیسے ایک حدیث آتی ہے, اس میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے,
تو آپ کو اندر سے قبر میں سے چیخنے کی آوازیں آئیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ نیچے جو ہے اندر مردہ ہے اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا، آپ نے ذکر کیا جو بھی آپ کے ساتھ اس وقت موجود تھا. تو انہوں نے پوچھا کس چیز پہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگوں کی چغلیاں کھاتا تھا اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. تو یہ دو چیزوں کا ذکر کیا گیا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ ایک پوری زندگی ہے برزخ کی. اور آپ کو میں نے ایک دفعہ یہ بھی بتایا تھا، ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ مومن کے لیے قبر جو ہے وہ ایک باغیچے کی طرح ہوگی. 70 گز وہ تقریباً چوڑا ہوگا اور بڑا سا باغیچہ ہوگا، اور اس میں وہ سمجھیں کہ اتنی کشادہ اس کی قبر ہو جائے گی نیک مومن کی، اور وہ ایسا سمجھے کہ حالت برزخ میں اس حالت میں ہوگا جیسے ایک باغیچے میں لیٹا ہوا ہے. اور لوگوں کی جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے قبر بھی کشادہ ہوتی ہے، اس میں روشنی اور نور سے بھی وہ بھری بھی ہوتی ہے. قرآن ایک خوش شکل میں آ کر اس کو کمپنی دے گا، اور اس کے نیک اعمال اگر فرشتے اس کو عذاب دینے کے لیے آئیں گے تو کہتے ہیں سامنے سے نماز آ جائے گی اس کو بچا لے گی، اور لیفٹ سے روزہ آ جائے گا اس کو بچا لے گا. اور یہ میں اپنی باتیں نہیں کر رہی، یہ سب مفہوم حدیث ہیں. اگر آپ کو اس کے بارے میں دیکھنا ہے تو قبر کے احوال جو ہمارے ہیں نا بکلیٹ ہے، اس میں آپ کی حدیث کا مطالعہ کر لیجیے گا. میں تو شارٹ ٹائم ہے تو اس میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں کہ ہر طرف سے جو مومن ہے نا اس کو اس کے نیک اعمال گھیر لیں گے قبر میں، تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے. تو باقاعدہ ایک زندگی ہے. اگر آپ دیکھیں نا، میں وہی بار بار بتا رہی ہوں کہ ایک اس کی اپنی لائف ہے جو وہ گزار رہا ہوگا. یہ والا بکلیٹ ہے اگر آپ لوگ لینا چاہیں تو اس میں یہ تمام ڈیٹیل آتی ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ بدلنے کی یہاں پر اپنے آپ کو دنیا میں بدلنے کی ضرورت یہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو چینج کریں، آج ہم اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، کیونکہ ہمارا اینڈ نہیں واقع ہو رہا. اور یہ چیز ڈراتی بھی ہے نا. آپ یہ دیکھیں نا، یہاں تو ہم ہیں ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں، اپنی تکلیف شیئر کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں. وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنے کے لیے ہے کہ کوئی دنیا کا اسباب اختیار کریں یا اللہ سے کوئی ریگریٹ کریں. کیا فائدہ ہوگا اس سے معافیا مانگنے کا بھی؟ اگر فرض کر لیں کوئی توفیق بھی مل گئی تو کیا فائدہ ہوگا؟ سورہ فاتر آیت نمبر 37 میں آتا ہے کہ وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے. اب یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ کہیں گے کہ ہمیں یہاں سے نکالے. جب نکالنے کا ذکر ہو رہا ہے تو یقیناً یہ کہاں کا؟ دوزخ کا نقشہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں نکال لے تاکہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، تاکہ ہم وہ عمل کریں جو اس سے مختلف ہو جو ہم کر کے آئیں. یعنی اس کا مطلب ہے نیک عمل کر کے نہیں پہنچے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اب یہ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس کا یا میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے رکھی، تھوڑا سا آگے کا دن کے بارے میں بھی ہم دیکھ لیں کہ قیامت کے دن جیسا آپ کو پتا ہے اولاد والدین سے، والدین اولاد سے، قرابت دار سب ایک دوسرے سے بے نیاز ہوں گے. کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا، نفسا نفسی کا دور ہوگا، سب کو اپنی فکر ہوگی. کوئی اعلیٰ نسب کا ہوگا، کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی بڑا دنیا میں منسٹر ہوگا، کوئی کسی کی سفارش، کوئی کسی کا امیر ہونا تو ویسے ہی کام نہیں آئے گا. دولت کیا اس دن کی کیا ویلیو رہ جائے گی؟ کیا کام ہاں آئے گا؟ ایمان اور عمل صالح. لیکن کس کے؟ اپنے اپنے. میرے اپنے اعمال کام آئیں گے، آپ کے اپنے کام آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جب تک اللہ تعالیٰ جس کو اذن دے گا، اجازت دے گا، وہی سفارش کر سکے گا. تو بات تو جو آ جائے گی وہ اللہ ہی پر لوٹ کر آئے گی ساری بات. اور یہ وہ وقت ہوگا کہ آپ سوچیں کہ بیٹا باپ سے حق وصول کرنے سے خوش ہوگا کہ باپ کی میں نے 4 نیکیاں نکال لی ہیں نا، میرے حصے آ گئی، میں بچ گیا. یہ وہ وقت ہوگا کہ آپ سوچیں کہ بیٹا کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ انہوں نے ہی مجھے نیک نہیں بنایا، انہوں نے میری تربیت اسلامی اطوار کے اوپر نہیں کی، انہوں نے مجھے نماز کے لیے نصیحت نہیں کی. تو جب وہ پکڑا جائے گا باپ اگر اس ضمن میں، تو بیٹا خوش ہوگا. بیٹا کہے گا بہت اچھا ہے، اس کو پکڑیں پکڑیں، یہ جو شخص ہے اس نے مجھے دین پہ نہیں چلنے دیا اور اس کے بدلے کی نیکیاں مجھے دے دیں. تو آپ سوچیں یہ کیا وقت ہے کہ جس کی کہ کوئی تیاری کی ہمیں دنیا میں فکر نہیں. اور اسی لیے یاد رکھیں کہ کسی کی خوشی کی خاطر، اور یہاں میں بتا دوں ہاں ناجائز خوشی کی خاطر، ٹھیک ہے، جو جائز خوشی اس کی بات ہم نہیں کرتے، نارمل بات ہے، لیکن پھر بھی سمجھنے کے لیے آپ بتانا ضروری ہو جاتا ہے کہ کسی کی ناجائز خوشی کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں. جو لوگ دنیا میں معصیت کے کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ نہ کریں، ان کی تعریفیں نہ کریں. کوئی بیتکا گندا ڈریس پہنا ہوا ہے اس کی تعریف نہ کریں، کسی نے کوئی مکس گیدرنگ کی ہوئی ہے اس کی تعریف نہ کریں.
کوئی پیسہ لٹا رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ نہ کریں، تو اپنا حصہ نہ ڈالیں، کیونکہ پہلے انسان جو ہے نا اپنے کوئی اعمال کا بوجھ اٹھا لے بہت ہے تو کہاں ان سب کے بوجھ اٹھائے۔ تو یہ جو بات ہے نا بڑی اہم بات ہے کہ جب آپ سوچیں نا بیٹا نہیں رہا والدین کا، تو اور کوئی رشتے جو ہیں وہ تو سب کو آپ چھوڑ ہی دیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ برزخ کی زندگی کا جو معاملہ ہوتا ہے تو دنیا ایسی بے وفا ہے، اگر ہم دنیا کے حوالے سے دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسی انسان مرتا ہے تو کوئی اس کا نام نہیں لیتا کہ وہ مسٹر شاہد لیٹے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے کیا سب کہتے ہیں وہ میت رکھی ہے، وہ ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے، زیادہ تر تو ڈیڈ باڈی کہتے ہیں نا، ڈیڈ باڈی آپ سوچیں سنو بھی تو جیسے ایک دم سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں نا، ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی فکر ہو جاتی ہے کہ کفن دفن کی، تو لٹھے کا جو ہوتا ہے کفن وہی نکالا جاتا ہے پہنانے کے لیے، کوئی اس کے لیے کوئی کپڑا نہیں پسند کرتا، چوز نہیں کرتا، جو کچھ بازار میں اویلیبل ہوتا ہے جو بھی اس کی قسمت کا ہوتا ہے وہ والا کپڑا کفن کا اس کو پہنا دیا جاتا ہے، چاہے دنیا میں کتنے بھی ڈیزائنر یا بڑے ایک سے ایک مہنگے کپڑے پہنتا رہا۔ پھر جب گاڑی آتی ہے تو وہ بھی جو اس کی میت گاڑی آتی ہے وہ ایک ہی سب کی گاڑی ہے، تو کوئی مرسڈیز میں یا کوئی بڑی گاڑی میں نہیں جاتا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مرتے ہی یہ دنیا تو ایسی بے وفائی کرتی ہے، سب کچھ چھین لیتی ہے، ایک ایک چیز اپنی لوٹا لیتی، کہتی جاؤ نکلو یہاں سے، مر گئے ہو نا اب جاؤ یہاں سے، کوئی چیز پر اب دنیا میں تمہارا حق نہیں، اور اسی دنیا کے لیے ہم مرتے اور کھپتے ہیں، اتنی بے وفائی ہے دنیا۔ آپ دیکھیں نا جاتے جاتے بھی کچھ انسان کا ایک ہوتا ہے نا سنسیریٹی ہوتی ہے کہ بھئی کہہ رہا ہے چلو جا رہا ہے تو کوئی اس کو عزت دے دو، لیکن زبان پہ بھی نہیں نام آتا۔ کون ایسے نام لیتا ہے نا کسی مرنے والے کا، کیا کرے گا نام لے کے؟ اب نام ٹائٹل کی ویلیو نہیں رہی نا، ختم ہو گیا۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ پھر مردہ بھی اس وقت اس کو بھی یہ پتا ہوتا ہے جو اس کا حال ہو رہا ہوتا ہے نا، کہ ظاہر ہے جو آپ کو پتا ہے کہ جب جان کنی کا جیسے ہم نے بات کی کہ اس کا جب جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کو ایک آئیڈیا تو ہو رہا ہوتا ہے نا کہ میں کیا میرا انجام ہے، تو اس وقت بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اس کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس وقت جو میرے اعمال ہیں نا بس یہی میرے کام آنے والے ہیں، یہ جو پیچھے بیٹھ کے رو رہے ہیں یا الٹے سیدھے بدعتیں کر رہے ہیں اور الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں میرے اور عذاب میں اضافہ کر رہے ہیں۔ وہ تو اس وقت دل میں غصہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے ان کو کیا تربیت دی، اگر نہیں دی ہوتی ہے تو غم ہوتا ہے، اور اگر دے کے گیا ہوا ہوتا ہے تو پرسکون ہوتا ہے کہ چلو میں نے بتا دیا تھا، تو اب یہ کوئی بدعت نہیں کر رہے، کوئی رونا دھونا بین نہیں کر رہے، کوئی ایسی غلط چیز نہیں کر رہے، ورنہ تو وہ اور اپنے ان لوگوں کے چونکہ وہ عذاب تو شروع ہو جاتا ہے نا اس کے پر ہر چیز کا۔ تو ایک حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جس نے اپنے گھر والوں کے جب یہ بین وغیرہ اور یہ چیزیں کی جاتی ہیں تو مردے کو بھی عذاب شروع ہو جاتا ہے، لیکن ان کو نہیں ہوتا جنہوں نے بتایا ہوتا ہے، اس کے باوجود اولاد کرے تو بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ بتا کے گیا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ کیا چیز کام آنے والی ہے اور کس چیز کے اس اہمیت ہم دے رہے ہیں دنیا کو، اور کام آنے والی چیز کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے، اور جو چیز جو ہے بیکار ہے اور جو ہمیں آگے جا کے کوئی پے کرنے والی نہیں اس کے اوپر تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 102 سے لے کے 104 تک۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ اب یہ آگے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک یہ کہ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، کس چیز سے بھاری ہوں گے؟ نیک اعمال سے، اچھے اعمال سے، تو وہ فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے، اچھا پلڑے کیا ہیں؟ یہ ترازو کے پلڑے، آپ یوں اس کو سمجھیے نا، تو جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے یعنی جن میں کے نیک اعمال کم ہوں گے اور گناہ زیادہ ہوں گے، تو وہ لوگ ہی ہوں گے اس دن ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، بہت بڑا نقصان کر کے خسارہ اٹھا کے ہم آ گئے، بالکل کلیئر ان کے ترازو جب وہ نامہ اعمال تولے جائیں گے وہ اصل کیفیت کیا ہوگی متشابہات ہے، لیکن سمجھنے کے لیے آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں، تو جن کے بھاری ہیں وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں، کچھ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، حاکم میں یہ دعا آتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو میرا حساب لے، آسان حساب لینا۔
عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ دعا مانگا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آسان حساب سے کیا مطلب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تعالی بندے کا نامہ اعمال دیکھے اور اس کی خطاؤں سے برائیوں سے درگزر کر دے، مگر اے عائشہ رضی اللہ عنہا جس کا حساب لیتے وقت جس چیز کی بھی اللہ تعالیٰ نے قریت کر لی تو سمجھو اس کی خیر نہیں ہے۔ مسند احمد نے اس سے روایت کیا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک نظر ڈالے نامہ اعمال پر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ایک قرآن کی آیت آتی ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم 1 to 1 اللہ تعالیٰ سے ملیں گے نا، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آ گئے نا تم پھر ہمارے پاس اکیلے اکیلے، یہ جملہ آتا ہے نا، یعنی آیت آتی ہے قرآن کی۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ ادا کریں گے یہ بات تو اس کے حوالے سے یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ بات کریں گے تو نامہ اعمال دیکھ کے اور اللہ تعالیٰ درگزر کر دیں کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی اتنے بڑے کبیرہ گناہ نہیں ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سے کویسچن کرنا شروع کر دیا کسی سے، یہ شرک کیوں کیا تھا؟ شرک کی تو آپ کو پتا ہے معافی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتا ہے نا، آپ کو تقدیر کے حوالے سے پتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتا تو سب ہے۔ یہ تو ہمارا برین ہے کہ ہم ایک دوسرے کے نام اور شکلیں نہیں پہچانتے، روز بھی اگر ملیں تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ معاملہ نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کا کیا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ یاد رکھے گا کہ پکڑے گا بھی اسی کو ہی، قریت اسی کی کرے گا جس کی خیر نہیں ہونے والی ہوگی آگے۔ کہ مراد یہ کہ یہ شرک کیسے نکل رہا ہے، یہ قبر والوں کی جو پرستش تھی یہ کیسے نام اعمال میں تمہارے موجود ہے، یا بدعات کیسے نکل رہی ہیں، اس طرح کی باتوں کے اوپر پکڑ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ یا بڑے کبیرہ گناہ جو انسان نے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ سے دنیا میں معافی نہیں کرائے، انسانوں سے معافی نہ کرائے، تو ان کی بھی پکڑ ہے، ظاہر ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، عبداللہ بن مسعود سے بلکہ روایت ہے، ان کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان محشر میں جمع ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ کسی کا حق ہے تو وہ لے لے۔ یہ ایک حدیث بھی آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ کو پتا ہے نا کہ وہ ابھی میں نے پچھلے دنوں آپ کو سنائی تھی کہ قیامت کے دن سب اکٹھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جنہوں نے لوگوں کا ظلم کیا ہوگا تو ان کی جو نیکیاں ہیں وہ لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ یاد ہے نا آپ کو، یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ تقریباً وہی بات ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ کسی کا حق ہے وہ لے لے۔ باپ کا حق بیٹے پر ہوگا تو انسان خوش ہوگا کہ میرا حق نکلا، اب میں بچ سکوں گا، یہ جو میں نے ابھی پہلے بھی آپ کو بات بتائی تھی، تو یہ ان کا قول ہے عبداللہ بن مسعود کا۔ پھر ایک اور ہم حدیث دیکھتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو قیامت کے دن کا اور دوزخ کا خاص طور پہ جب خیال آتا تھا تو وہ رونے لگتی تھی۔ تو انہوں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کیا اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اے عائشہ رضی اللہ عنہا، 3 مقام تو ایسے ہوں گے کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ وزن اعمال کے وقت، یعنی جس وقت اعمال نامہ تولا جا رہا ہوگا، دیکھا جا رہا ہوگا، جیسے ابھی یہ آیت کا ٹکڑا ہے نا، شروع یہی ہو رہا ہے نا کہ جن کے پلڑے بھاری وے اور ہلکے وے، تو ظاہر ہے تولا جائے نا، ایک مقام ہے جہاں تولا جا رہا ہوگا، تو ایک تو یہ مقام ہے، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ سیکنڈ ٹائم وہ ہوگا جب نامہ اعمال دیے جا رہے ہوں گے، نیک لوگوں کو نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیے جائیں گے؟ سیدھے ہاتھ میں، اور کافروں کو اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ تو جس وقت نامہ اعمال دیے جائیں گے اس وقت کوئی نہیں کسی کو پہچانے گا۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ پلِ صراط کے وقت، جب پلِ صراط سے انسان گزر رہا ہوگا تو یہ بھی وہ مقام ہوگا جب کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اور پھر آپ نے آگے فرمایا کہ جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ اسے مسلم نے یہ حدیث کو روایت کی ہے۔ یعنی کیا مراد ہے کہ جس کا کہ عمل نے اسے پیچھے چھوڑا، یعنی جو عمل میں بڑا پیچھے رہ گیا، بہت ہی سمجھیے فیلئر ہو گیا، اور نسب میں بڑا آلا ہے، بہت کوئی بڑا دنیا میں منسٹر تھا، بڑا کوئی بڑی مغلیہ فیملی سے تعلق رکھتا تھا، تو نسب کے ذریعے سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، عمل اس کو آگے بڑھائے گا قیامت کے دن۔ تو اب یہاں پر ہم یہی دیکھ لیتے ہیں کہ جن کا یہ ذکر، جہنم میں جانے والے لوگوں کا جو ذکر کیا جا رہا ہے، تو ان کا مسئلہ کیا تھا؟ سمپل مسئلہ یہی تھا کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کا کلام پڑھنے کی نہ کبھی فکر کی، نہ کوئی چاہت دل میں پیدا ہوئی، اور سچی بات کیا تھی کہ سوچتے کیا تھے کہ جب قرآن پڑھو تو ٹینشن ہونے لگتی ہے،
انزائٹی ہونے لگتی ہے یا بوریت ہونے لگتی ہے تو اس سے بہتر چھوڑ دو اس کلام کو. نہ کلام پڑھو اللہ کا، نہ ہم پہ کوئی ذمہ داری آئے تو وہی لوگ ہیں نا یہ جن کا یہ انجام ہوگا. اور پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بات آ رہی ہے نا بڑی آگے ڈرانے والی ہے، تلفہ وجوہہم النار وہم فیہا کالہون، ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. تو یہ جو کیفیت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک سمجھ لیجیے یہ جو کلہن ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کے ہونٹ سکڑ جائیں اور دانت باہر آ جائیں. اور ہونٹ جو ہوتے ہیں وہ دانتوں کا لباس ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے اسکیلیٹن کا جیسا معاملہ ہوتا ہے نا، تو جب ان کی بھی جس طرح سے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے نا کہ ان کے آگ جب ان کی کھال کو چاٹ جائے گی تو کیا رہ جائے گا؟ چہرہ کیسا رہ جائے گا؟ اسکیلیٹن کی طرح. اچھا اسکیلیٹن کو آپ نے دیکھا ہے نا کہ اسکیلیٹن میں دانت باہر ہوتے ہیں، اور اگر آپ اسکیلیٹن کو غور سے دیکھیں تو کیا لگتا ہے؟ یہ ہنس رہا ہے، لگتا ہے نا ایسا. تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو ہے وہ تو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسا کرتے تھے. تو اب کیا معاملہ ہے کہ دانت تو باہر ہیں لیکن خوشی نام کو نہیں ہے، بلکہ ایسا مذہقہ خیز شکل بن گئی ہے کہ دوسرے دیکھ کے ہنسیں. ایسا یعنی اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ یہ آگ جب ان کے چہروں کو کھال کو جلائے گی اور دانت بڑے بڑے باہر نظر آئیں گے تو انسان کی عجیب بدہیبت ڈرونی سی شکل سامنے آ جائے گی، اور دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ جیسے خوشی کی کیفیت ہے، لیکن خوشی نام کو نہیں ہے کیونکہ چربی پوری پگھلی ہوئی ہے. تو ایک نقشہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کھینچا. اور آپ یہ دیکھیے کہ اتنا زیادہ ذکر کرنا چہرے کا کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا. آپ دیکھیں نا آگ تو پورے جسم ہی کو جلائے گی نا، جب جلائے گی تو چہرے کا ذکر کیوں کیا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ ایک تو نمبر 1 یہ کہ چہرے کی فکر ہوتی ہے، اس کو سنوارتے رہتے ہیں. دوسری بات، دنیا میں اسی چہرے پر جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا تھا یا اللہ کی کوئی بات سامنے آتی تھی تو یہی چہرہ جو ہے نا وہ ٹیڑھا کرتے تھے، منہ بناتے تھے. منہ جب آدمی کا بنتا ہے ٹیڑھا سا عجیب سا چہرہ ہو جاتا ہے نا، کوئی اچھا تو نہیں لگتا جب انسان منہ بناتا ہے. تو دنیا میں جو اللہ کی باتوں پہ منہ بناتے رہے تو اس دن حقیقتاً وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ ویسے ہی منہ بن جائے گا، اور ایسا بدہیبت اور برا منہ لگے گا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے نا اس کو آپ سمجھیے کہ جو مثال دی ہے اس کو ریلیٹ کیا ہے. ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے کلہن چہرے کی مثال دی ہے، ضرورت نہیں تھی یہاں چہرے کی. اللہ تعالیٰ بس کہتا پورا جسم چاٹ جائے گی آگ جو ہے وہ پورے جسم کی کھال کو، چہرے کی بات کی گئی. تو وہی دونوں باتیں، ایک تو یہ کہ اللہ کی نافرمانی کے لیے خوب خوب اپنے چہرے کو سنوارتے ہیں اور کھال کو، پوری کھالی کو اب جسم کے دیکھ لیجیے دکھاتے ہیں خوبصورتی کو اپنی، عورتوں کا خاص طور پہ. ایک تو یہ معاملہ بھی ہے، اور سیکنڈ بات اصل جو یہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہی وہ چہرہ تھا جس پہ اللہ کی بات جب سامنے آتی تھی تو خوب خوب تکبر کر کے اور منہ بنایا کرتے تھے یا اللہ کے احکامات کے اوپر ہنسا کرتے تھے جیسے آج لوگوں کا معاملہ ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں آج ہمارا منتظر ہے کہ ہم استغفار کر لیں. یہ جو ریگریٹ کے ہم نے اتنی سارے مقامات دیکھ رہے ہیں ہم، تو وہ مقام نہیں ہے. آج کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا منتظر ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اگر ہم آج لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. لیکن میجورٹی جب آپ لوگوں کی طرف ایک نظر ڈالیں تو ان کو آج فرصت ہی نہیں اللہ کا کلام پڑھنے کی، ان کو فرصت ہی نہیں اللہ کے آگے استغفار کرنے کی. تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کو اگنور کیا اس دن تو پھر یہی انجام ہے جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے قیامت کے ضمن میں، جہنم کی صورت میں. اور آپ دیکھیں نا بات کیا ہے، اگر ہم یہ کہنا کہ لوگ جو ہے وہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی، بات یہ ہے اصل میں کہ انسان کو گناہ لگیں گے تو وہ اس کی معافی مانگے گا نا. گناہ کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا. میجورٹی ہمارے جو دنیا میں تو چھوڑیں آپ، جو ہمارے اپنے مسلمان ہم اپنے ہی ملک میں دیکھ لیں کہ میجورٹی جو ہیں وہ بس سرپٹ ایک نہیں ہوتا بھیڑ چال کی طرح دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے یہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے یہ بھی کر رہا ہے آگے بھی کر رہے ہیں نیبر بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، بس اس طرح آگے بھاگے جا رہے ہیں. نہ گناہ کا پتہ ہے نہ ثواب کا پتہ ہے. اچھا یہ گناہ ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اچھا یہ بدعت ہے. اتنا یعنی آسانی کے ساتھ انجان اور معصوم بن جاتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی بات اس کو سمجھ کے کہ اچھا یہ بدعت ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اچھا یہ جو ناچ گانے یہ مہندی کی بات، اچھا یہ منع ہوتے ہیں ہمیں نہیں معلوم تھا.
تو آپ کو لگتا ہے کہ سب اتنے معصوم ہیں جیسے اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتے ہیں؟ تو یہاں تو یہ معاملے چل جائیں گے، ہم آپ آپس میں ہم سے کوئی کہہ دے تو ہم کہہ دیں گے ہاں اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی، اللہ تمہیں ہمیں بھی معاف کرے تمہیں بھی معاف کرے، ٹھیک ہے نا، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر نا یہ اسمارٹ ایلیکس بننا اور چالاکیاں دکھانا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو، تو یہ کوئی اس دن جو ہے نا اور بری پکڑ آئی کہ ایک تو کہتے ہیں نا کہ چوری اور سینہ زوری، تو یہ جو چالاکیاں ہیں یہ اس دن پینی انسان کو کریں گے، الٹا گلے میں جو ہے نا وہ پڑیں گی۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب سورہ شعراء کی یہ آیت انذر عشیرتک کا نازل ہوئی تو آپ نے قریش کو جمع کیا اور فرمایا انذر عشیرتک کا مراد یہ ہے کہ آپ خبردار کر دیجئے اپنے قرابت داروں کو، یہ آپ آیت آئی تھی نا یہ سورہ شعراء میں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے قریش کو جمع کیا، کیونکہ وہ وہی آپ کے تھے نا اس وقت وہاں پہ قوم کے جو لوگ تھے، اور کہا کہ اے گروہ قریش، اے عبد مناف کے خاندان والوں، اے عباس بن عبد المطلب، آپ کے حقیقی چچا تھے، یعنی جتنے بھی لوگ سمجھیے وہاں تھے، اے صفیہ رضی اللہ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی تھیں، ان سے فرمایا کہ میں تم سب کو آگ کے عذاب سے نہیں ہٹا سکتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، تو میرے مال میں سے جتنا چاہا مانگ لے، میں تجھے دے دوں گا، لیکن اللہ کے عذاب سے قیامت کے دن میں تجھ کو نہیں ٹال سکتا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی پھوپھی کو فرما دیا، اپنے پورے خاندان قرابت والوں کو کہہ دیا، ٹھیک ہے، اپنی بیٹی سے کہہ دیا کہ میں نہیں بچا سکتا تمہیں، میں دنیا میں تو کوئی جو بھی مال سے کیا آپ کی مراد ہوگی، گھر میں کوئی تھوڑی بہت کوئی چیزیں گھر کی، مال تو آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا بھی نہیں، لیکن مراد یہی تھی مال سے کہ جو کچھ بھی گھر میں چیزیں، ایک آدھ کھانے پینے کا برتن ہے یا کوئی تکیہ ہے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں وہ لے لو تم، یعنی مراد تھی لے لو، آج جو لینا ہے نا میری چیزیں لے لو، جو بچی کچھ ہی چیزیں میرے پاس ہیں یہ تو میں تمہیں دے دوں گا کہ تمہیں کچھ سہولت ہو جائے، لیکن آگ سے نہیں بچا سکتا۔ مراد ساری اس بات کی کیا نکلی، تم سب کے اس دن ایمان اور عمل کام آئیں گے۔ تو آپ سوچیں ہم کس پہ تکیہ لگا کے شفاعت پہ بیٹھے ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ میں مطلب نعوذ باللہ میں کہہ رہی ہوں کہ ان کو تو کہنا یوں چاہیے تھا نا کہ پھر بیٹی تھی تو کہتے کہ بیٹا تمہیں کیا فکر ہے، بیٹی فاطمہ تمہیں کیا فکر ہے، میں ہوں نا شفاعت کے لیے، تمہاری میں شفاعت نہیں کروں گا تو کس کی کروں گا، اور تم تو جنتی عورت، تمہیں نہیں فکر کرنے کی ضرورت ہے آگ کی۔ تو آپ یہ سوچئے ہم کس کھاتے میں اور ہمارا ہوگا کیا، یہ جو ہم اتنا لائٹلی اس دنیا کو اور دنیا کی زندگی کو لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں دن رات لگیں گے سوچ کے کہ کوئی اتنا بگ ڈیل نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا ہماری شفاعت کرنے والے، اور اللہ ہے نا غفور الرحیم، اور ہم ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ تو یہاں آپ دیکھ لیجئے یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کی طرف یہاں پہ توجہ ہم اپنی کریں کہ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نقشہ کھینچ دیا ہے، اگر ایسا عذاب نہیں ہے قیامت کے دن کا تو اللہ تعالیٰ کو کیا یہاں پہ ضرورت تھی کہ نعوذ باللہ کہ ہمیں اتنا کھل کے چہرے کے عذاب کے بارے میں بتائیں۔ اور پھر دیکھیں یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو اسی آیت میں آ رہا ہے کہ محشر کی ہولناکی کے ابتدان میں کیا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی نہیں، یعنی دو طرح کا معاملہ ہوگا کہ یہ ہے نا کہ یہ جو بات آ رہی ہے کہ پھر سور پھونکا جائے گا اور ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا، نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ تو اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں اور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ پہلی سٹیج ہے، مختلف سٹیجز ہیں نا، تو آپ کبھی بھی کسی ایک آیت کو لے کے نا پورا نقشہ نہیں بنا سکتے ہیں قیامت کے دن کا، کیونکہ متشابہات ہے نا، ہمیں مختلف جگہ سے آیتوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس مقام پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس دن کوئی رشتہ نہیں رہے گا اور ایک دوسرے کو پوچھیں گے نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی انہوں نے ایک اور توجہ یہ کی ہے کہ مراد ایک تو پوچھنے کی یہ ہوتی ہے کہ نفسا نفسی ہوگا، وہ تو نہیں پوچھیں گے ایک دوسرے کو، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جب اگلی سٹیج آئے گی اور مختلف جیسے نام اعمال مل رہے ہیں اور مختلف مقامات ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، پتہ چلے گا، پوچھیں گے تمہارا کیا انجام ہوا، کیونکہ ایک آیت قرآن میں آتی ہے کہ اس میں آتا ہے کہ جب میرا نام اعمال جس کو نیک آدمی کو ملے گا نا، مومن کو، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خوشی خوشی لوٹ کے اپنے گھر والوں کی طرف آئے گا اور ان کو اپنا نام اعمال دکھائے گا اور کہے گا دیکھو میرا کتنا اچھا نام اعمال ہے اور میں اس حساب کے دن سے اللہ سے ڈرتا تھا۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں نا وہاں پہ پتہ چل رہا ہے آپس میں بات چیت بھی کریں گے۔ تو یہ مختلف سٹیجز ہوں گی قیامت کی،
کہ جس میں کبھی کچھ معاملہ آگے پیچھے ہوگا. یہ جو اسٹیج بتائی جا رہی ہے اس وقت نہیں پوچھیں گے، نہ پہچانیں گے، نہ دیکھیں گے، ہوش ہی کوئی نہیں ہوگا. لیکن اس کے بعد ایک اسٹیج ایسی آئے گی کہ جو ان کو سب پتہ چل رہا ہوگا، جو خوش ہو رہے ہوں گے وہ ایک دوسرے کو، جیسے ایک آتا ہے، ایک اور آیت آتی ہے جس میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے. اب آپ کو پتہ ہے کہ دوستی کا جو معاملہ ہوتا ہے قیامت کے دن، اگر متقین کی دوستی ہے تو دوستی کا کیا مطلب ہے؟ کچھ بات کر رہے ہیں نا آپس میں. تو یہ معاملہ اللہ ہی جانتا ہے، واللہ عالم کیا معاملہ ہے، لیکن یہ مختلف سٹیجز ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے. کوئی یہ کہنا کہ اس آیت میں یہ آ رہا ہے، میں نے اسی لیے آپ کو کلیئر کر دیا. آگے کی آیات آپ دیکھیں گے وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ پہچان بھی رہے ہیں اور بات چیت بھی کر رہے ہیں آپس میں. ٹھیک ہے نا. وہ ایک اور آیت آتی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ نیچے گھڑے میں ایک نظر ڈالے گا تو گھڑے میں دوزخ کے اس کو اپنا ایک دوست دکھے گا، تو وہ کہے گا کہ اللہ کا احسان کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، کہ اگر میں اس کے کہنے میں آتا تو آج میں بھی اسی مقام پہ ہوتا. تو یہ آپ سب دیکھیں نا کیا ہے کہ وہ دیکھ رہے اتنی، یعنی اللہ تعالیٰ ایک جو بھی خواہش ہوگی نا انسان کی پوری ہوگی. یا یہ کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کی نظر اتنی زیادہ تیز ہو جائے گی کہ اس کو دوزخ کے گھڑے میں بیٹھا اس کا دوست ایک دم وہ سوچے گا وہ دوست کہاں ہے تو اسے پتہ چل جائے گا کہاں ہے. تو دیکھیں گے بھی اور پہچانیں گے بھی، انجام بھی ایک دوسرے کا پتہ لگے گا.